اچھا، جو ایک بہت ضروری چیز جو میں نے روحانی تربیت جس کی میں نے لفظ استعمال کیا کہ پورے حج کے دوران دیکھیں یہ ایک آزمائش اور یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، ہمیں اس پہ پورا اترنا ہے۔ میرا بوڑھا ہونا، میرا بیمار ہونا، میرا غسیلہ ہونا کوئی عذر نہیں ہے کہ میں کہوں جی میں تو بوڑھا ہوں جی ہم سے برداشت نہیں ہوتا، میں بیمار ہوں، چڑچڑا ہو گیا ہوں۔ No۔ وہ اللہ کی بارگاہ ہے، اس میں ہم سب کو اپنے آپ کو پورا سیلف کنٹرول چاہیے۔ پورے سفر کے دوران غصہ نہ آئے، کوشش کریں زبان سے کوئی نازیبہ کلمہ نہ نکلے۔ اگر آپ کو وہ سہولتیں نہیں دی گئیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کا مطالبہ آپ کہیں اور جا کے پاکستان آ کے کر لیجئے گا، لیکن وہاں پر جھگڑا نہ کریں۔ جھگڑا یقین کریں کہ واش روم میں لوٹے نہیں ہوتے نا تو لوٹوں کے اوپر جھگڑتے ہیں لوگ۔ بوٹیوں پہ میں نے لڑتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے کم بوٹی کیوں ملی، صحیح کھانا کیوں نہیں ملا، تو یہ وہاں نہیں کرنا ہے، ہو سکتا ہے سب کچھ ضائع ہو جائے۔ تو اس لیے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ سفر کریں، صبر تحمل ہونا چاہیے، ادب احترام ہونا چاہیے، کچھ صدقات وغیرہ خیرات وغیرہ کرتے رہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور بعض ہماری بہنیں جب حج کے مناسک وغیرہ ختم ہوتے ہیں یہ نکل جاتی ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، بازاروں میں گھومتی ہیں خوب، اس دکان سے یہ لے لیا، اس دکان سے وہ لے لیا۔ تو یہ آپ شاپنگ کرنے کے لیے نہیں آئی ہیں، آپ تو اللہ کی رضا کے لیے آئی ہیں۔ ہاں کوئی ضروری چیز لینی ہو تو چلے، منع بھی نہیں ہے، کوئی میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس قسم کی مشغولیت میں پھر انسان اپنے ذوق کو کھو بیٹھتا ہے اور وہ ذوق قائم نہیں رہتا۔ تو اس لیے حتی الامکان کوشش کریں کہ اللہ کی طرف رجوع رہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں آ کر بھی تبرکات لے جانا سنت کریمہ ہے، تو کھجوریں وغیرہ، آب زمزم آپ لے کر آتے ہیں، اور کوئی چیز کسی کے لیے تبرکن آپ لے کر آئیں تو لا سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ وہاں کی جو کنکر ہیں، مٹیاں ہیں، ویسے تو مدینے کی مٹی شفا ہے، لیکن وہ کون سی مٹی شفا والی ہر ایک کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے کوشش کریں کہ یہ چیزیں ادھر ہی رہنے دیں، کیونکہ پتھروں میں بڑا شعور ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر چیز میں اللہ نے شعور رکھا ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے، کچھ بھی آپ مدینے سے لے کر آئیں گے وہ بیچارہ آزردہ ضرور ہوگا کہ مجھے بارگاہ رسالت سے لے جایا جا رہا ہے، کھجور تک بھی ایسی افسوس کرتی ہوگی، لیکن بہرحال سنت تو ہے۔ اضافی غیر ضروری کوئی بھی چیز خالی تبرک کی نیت سے نہ لائیں، وہیں چھوڑ دیں، یہ بہتر ہے۔ تو کھجوریں وغیرہ لے کر آئیں، تبرک۔ سب سے بڑی ضروری ایک چیز کہ دیکھیں ہم نے حج کیا ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس منسک کو یا اس عبادت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اپنے آپ کو پھر بڑا سمجھنا شروع کر دینا، تھوڑا سا غرور آ جانا، تکبر آ جانا، اور اس طرح کے خواب آنا کہ اب میں ایئرپورٹ پہ اتروں گا، سب میرے پھول کے ہار ڈال رہے ہوں گے، پھولوں کے ہار، اور پھر میری عزت ہوگی، ویلیو ہوگی اور ہونی چاہیے، یہ چیزیں نہیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ جب ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو دیکھتے ہیں کون آیا کون نہیں آیا، جو نہیں آیا کہتے ہیں اس سے تو ملنا ہی نہیں ہے، دیکھو ہم حج پر آئے تھے، حج سے آئے تھے، ملنے تک نہیں آئے، نہیں ملیں گے۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں آیا تو چھوڑ دیں، آپ نے اللہ کے لیے حج کیا تھا یا کیش کروانے کے لیے کیا تھا؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے مثال کے طور پر اب تیار ہیں کہ اب ہم بس پاکستان جانے والے ہیں، تو اچھے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا ایئرپورٹ پہ اتریں گے سارے کہیں گے حاجی صاحب ہو گئے ہیں جی، اور بڑی عزت اور ویلیو ہوگی، کیونکہ ایسا وی آئی پی پروٹوکول عموماً ہمیں زندگی بھر ملا نہیں ہوتا، وہ یہ بڑا موقع ہوتا ہے جب ملنے والا ہوتا ہے۔ اب اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اچانک اطلاع ملتی ہے کہ بھئی فلائٹ 1 دن لیٹ ہو گئی ہے، 2 دن لیٹ ہو گئی ہے، یا چند گھنٹے ڈیلے ہو گئی ہے۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو مدینہ منورہ پہنچا وہ تو کہتا ہے یار میں سرکار کے قدموں میں مر جاؤں، بس یہیں پر میرا ٹھکانہ ہو جائے، اور اتنا وہ مطلب بے چین ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، لیکن 8 دن گزارنے کے بعد جو عوام ہے اور اہل ذوق سے اس کا تعلق نہ ہو، میں نے دیکھا ہے 8 دن تو دور کی بات، تیسرے دن چوتھے دن عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، بس نکلو 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 گھر پہنچو، اور خصوصاً جب یہ 8 دن کے بعد اگر اطلاع ملے آپ سامان پیک کر رہے ہیں بڑی خوشی سے، اب بس پہنچیں گے، بڑا مزہ آئے گا، بڑا خوشگوار لمحات ہوں گے، اور وہ کہیں 2 دن اور رکنا ہے، تو یہ تو خوشی کی بات ہے نا بھی میرے آقا نے 2 دن اور مجھے مہمان بنا لیا، لیکن پھر جو ہائپر ہوتے ہیں لوگ، گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، جو کاروان والے لے کر گئے انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تم نے کیا کیا، ایسا آپ ہرگز نہیں کیجیے گا۔ تو یہ مختصر سا کچھ حج کا، عمرے کا اور مدینے کی حاضری کا بیان ہے۔